السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اہل حدیث ایک مولوی ہے کہ جس کا نام جرجیس ہے، اس کی ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں منانا چاہیے۔ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ 12 ربیع الاول کو تمہارے کلیجے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہارے دل یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر ایک اہل حدیث مولوی ہے جس کا نام مولوی جرجیس انصاری ہے، وہ لوگوں کو کیسے سمجھا رہا ہے کہ کیوں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے۔ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اسی دن ہوا۔ ایک تو یہ بات یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال ابھی میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کون سی تاریخ میں ہوا، کون سے دن میں ہوا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیدائش بھی اسی دن ہوا، وصال بھی اسی دن ہوا، لیکن یہ جو اہل سنت والجماعت والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ان کو غم منانا چاہیے۔ کہنے کا مطلب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بول رہا ہے کہ آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل گئے تھے گلیوں کے اندر، اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہو گیا ہے، میں اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے آنسو تمہیں نہیں دکھ رہے، حضرت عائشہ کے آنسو نہیں دکھ رہے، ایسی باتیں یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن حضرات محترم، آپ اس کا دوگلا پن دیکھیے، یہ واقعی دوگلا شخص ہے، اور یہی نہیں ان کی پوری جماعت دوگلے پن سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرات محترم یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا، تقریباً آپ کو وصال کیے ہوئے 1400 ساڑھے 1400 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتم کیجئے، معاذ اللہ، جبکہ شریعت کے اندر کیا ہے کہ صرف اگر کسی شخص کا انتقال ہو، وصال ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو غم منایا جائے، سوگ منایا جائے، وہ صرف 3 دن منایا جائے، صرف 3 دن۔ اور اگر کسی کا شوہر انتقال ہوا ہے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن کاٹے گی۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دنوں کے بعد وہ اس کا سوگ منائے، اس کا غم منائے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، ابھی 2 مہینے قبل محرم گیا، محرموں کے اندر آپ نے شیعوں کو دیکھا ہوگا، وہ ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نوحہ خوانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنے جسم کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت آپ ان کے بیان سنیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب حسین کو گئے ہوئے 1400 سال ساڑھے 1300 سال ہو گئے، یہ اب تک یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال جائز نہیں ہے، وہ صحیح بات ہے، لیکن میں یہاں پر یہ والی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر وہ لوگ حسین کا غم منا رہے ہیں تو ان کو کہہ رہا ہے کہ غم نہ بناؤ، اور یہاں پر ہم کو کہہ رہا ہے کہ آپ غم منائیے، آپ حضور کا جشن مت بنائیے۔ تو میں اس ظالم کو، اس شیطان کو کہہ دینا چاہوں گا کہ غم وہ منائے کہ جس کا نبی مر گیا ہو۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ، کہ جو نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں سالوں کے بعد بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، تو آپ سوچئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ، رتبہ، درجہ اگر کسی شخصیت کا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، کیا وہ نبی کیا مر کر مٹی مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، جیسے ان کے جملے ہوتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے شہیدوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بتائیے، جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو کیا امام الانبیاء زندہ نہیں ہو سکتے؟ بہرحال یہ بدعقیدے ہیں، جیسے کہ میرے امام نے فرمایا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ابلیس ہی ایسا شخص تھا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی آمد پر رویا تھا، چیخا تھا، چلایا تھا، وہی پریشان ہوا تھا، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ اب جو اس کے فالوور ہیں، اب جو اس کے ماننے والے ہیں، اب جو اس کی تقلید کرنے والے ہیں، وہی شیطان کے پلے اور شیطان کے چیلے اب غم مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل ہمیں امام احمد رضا نے یہ عقیدہ دیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔